بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے۔ ہمارے گزشتہ سبق کا عنوان تھا خطبہ حجۃ الوداع۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب ہجرت کا 10واں سال آیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے تمام فرائض کی ادائیگی کر چکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فریضہ یعنی حجۃ الوداع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور مکہ 8 روز بعد پہنچے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی دعا فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج مبارک سے فارغ ہوئے، اور فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ دیا جسے سیرت و تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اپنے اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کچھ نصیحتیں فرمائی، جن میں سے ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید کی کہ ایک دوسرے کی جان و مال کی حرمتوں کا خیال رکھنا، شیطان کی اتباع سے بچنا، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہنا، اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے خصوصی توجہ دینا۔ مسلمانوں کا مال ایک دوسرے پر بلا اجازت حرام ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اتحاد، یکجہتی اور سربراہ کی اطاعت میں رہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ اور تقوی پر بات کی، اور انتشار اور خانہ جنگی کے خطرے سے ڈرا کر مسلمانوں کو متحد رہنے کی تاکید کی۔ پھر اپنا یہ پیغام آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہر سننے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اور اس طریقے سے یہ درس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حجۃ الوداع مکمل ہو جاتا ہے۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان فانی سے کوچ فرما جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض منصبی پورا ادا فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ دنیا والوں کو پہنچا دیا تھا، اور اس کے پہنچانے میں مسلسل جہد، مسلسل صبر، ایثار اور قربانی کی ہر حد کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب شریعت کی تکمیل ہو چکی تھی، اور وحی کا نزول پورا ہو گیا تھا، دین حق کا پرچم اب سر بلند ہو گیا تھا۔ اس کی حفاظت و اشاعت کے لیے ایک ایسی امت تیار کر دی گئی تھی جسے خیر امت کا لقب ملا تھا، جو قیامت تک بنی نوع آدم کی رہنمائی، امامت اور قیادت کی ذمہ دار تھی۔ اپنے ان 23 سال کے انتھک مجاہدوں اور قربانیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے ایک ایسے جہان نو کی بنیاد رکھ دی تھی جس کی پناہ میں انسانیت تا قیامت سکھ کا سانس لے سکتی تھی۔ اگرچہ اب تک اسلامی ریاست کی حدود جزیرہ عرب تک محدود تھیں، مگر دنیا کی بڑی حکومتوں کو دعوت اسلام پہنچ چکی تھی، اور ہر قوم اس انقلاب کو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اور جس نے صحرائے عرب کے ذرے میں ایک نئی روشنی اور ایک نئی چمک ڈال دی تھی۔ جب یہ سارے کام مکمل ہو چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا اشتیاق حج سے واپسی کے بعد بہت زیادہ غالب ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے زیادہ استغفار اور حمد و تسبیح کرنے لگے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت کی تیاری فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ کی رخصتی کا پتہ دے رہے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہیدوں کے لیے یوں دعا فرمائی جیسے آپ سب کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر صحابہ کو یوں خطاب کیا: میں تم سے پہلے اگلی منزل پر جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، اب تم سے حوض کوثر پر ہی ملاقات ہوگی۔ مجھے یہ خدشہ تو نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن ڈرتا ہوں کہ تم دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو، اور جس طرح گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں تم بھی اس طریقے سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک سپاہ اور ایک لشکر تیار کیا، جنہیں ہدف یہ دیا کہ رومیوں سے جنگ کریں۔
در حقیقت بلقا جانے والے اسلامی سفیر کو حارث بن عمیر نے قتل کر دیا تھا، جس کے رد عمل میں جنگ موتا بپا ہوئی تھی اور بازنطینیوں نے مدینہ میں یلغار کی تیاریاں کر لی تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک تک پیش قدمی کر کے ناکام بنا دیا تھا۔ لیکن اب پھر رومیوں کی طرف سے اقدام ہونے لگے تھے، جس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل فرمائی۔ یہ اسامہ بن زید وہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے اور سپہ سالار اول جنگ موتا کے وہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا۔ سن 11 ہجری پیر کا دن تھا، سفر 29 تاریخ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ بن زید کو روانہ کر دیا تھا اور اسے نصیحت وغیرہ بھی فرمائی تھی۔ لیکن ابھی یہ بالکل آگے گیا ہی نہیں تھا، یعنی جرف کے مقام پر ہی رکا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی ابتدا ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے درد سے یہ تکلیف شروع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار روز بروز زیادہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاہت زیادہ محسوس کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازدواج مطہرات کے ہاں جا رہے تھے بار بار، جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی۔ بیماری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزارنے کی اجازت چاہی تاکہ بار بار گھر بدلنے کی زحمت نہ ہوئی۔ سب ازواج مطہرات نے بخوشی اجازت دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہونے لگے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض منصبی سے اور امت کی رہنمائی سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل وغیرہ بالکل بھی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آخری مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جیش اسامہ جو مقام جرف میں رکا ہوا تھا اس میں سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل اور علی کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کو محسوس کر کے امام کی جگہ خالی کرنے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے انہیں منع فرما دیا اور اپنے لانے والوں یعنی حضرت عباس اور علی کو فرمایا کہ مجھے ابوبکر کے بائیں طرف بٹھا دو۔ اب حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیرات پر نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ اپنی موجودگی میں امت کو اپنے جانشین کی تابعداری کرانے کا بڑا دلچسپ نمونہ تھا اور اس بات کا واضح ثبوت تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی در حقیقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کا سہارا لے کر اٹھے اور ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا تھا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے، چاہے تو اللہ کے پاس موجود انعامات کو اختیار کرے، بس اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کیونکہ پورے مجمع میں وہی سمجھے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ رخصتی کا در حقیقت پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونے سے منع فرمایا اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابوبکر کے ہیں، اگر مجھے کسی انسان کو محبوب بنانا ہوتا تو ابوبکر ہی کو محبوب بناتا، مگر ان سے دینی رشتہ بھائی بندی کا ہے۔ اچھا، میں مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دینا، صرف ابوبکر کے دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وصال والے مرحلے میں فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ اور اندیشہ تھا کہ مسلمان دیگر قوموں کی طرح انبیاء اور اولیاء کی عقیدت میں غلو نہ کرنے لگیں، بہت زیادہ آگے نہ بڑھنے لگیں اور کہیں اس بنیاد پر شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، گزشتہ قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم ایسا نہ کرنا، میں تمہیں اس کی خصوصی تاکید کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بے پایاں احسانات اور ان کی گراں قدر خدمات کو یاد کرتے ہوئے مہاجرین کو ان سے حسن سلوک کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں انصار کے بارے میں تمہیں اچھا رویہ اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ عام مسلمان بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے گھٹتے کھانے میں نمک کی مانند ہو جائیں گے۔ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے، اب ان کی ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے۔ تمہارے ارباب حل و عقد کو چاہیے کہ انصار کے نیکوکار لوگوں کی قدردانی کرتے رہیں
اور ان میں سے جو کسی خطا کے مرتکب ہوں ان سے درگزر کریں۔ یہ بھی فرمایا تم میں سے ہر کسی کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس طریقے سے یہاں پہنچ کر ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ہم اگر اپنے سبق کا خلاصہ پڑھیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا، تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال حصہ اول۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض منصبی مکمل طور پر ادا فرما چکے تھے، ایک جہان نو کی بنیادیں قائم کر چکے تھے جس میں امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کی ہدایات مستقل موجود تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں حاضری کا اشتیاق اور شوق بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گفتگو فرمائی اور انہیں مسلسل کئی قسم کی نصیحتیں فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر اپنی امت سے آخری خطاب فرمایا اور انہیں کچھ خصوصی ہدایات دیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور دن اور تاریخ کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس کے اندر پڑھ لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔